اب آخری سوال جو اس آیت کے تحت رہ جاتا ہے وہ یہ کہ سجدے کی نوعیت کیا تھی، یہ سجدہ کس قسم کا تھا؟ تو تمام کے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا بالاتفاق، نہ اس شریعت کے اندر نہ اس سے قبل جتنی شریعتیں آئی ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام شریعتیں لے کر آئے ہیں، کسی شریعت کے اندر سجدہ عبادت کرنے کا حکم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رکھا گیا۔ تمام کی تمام شرائع کے اندر سجدہ عبادت صرف خدا کے لیے جائز تھا، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں تھا۔ اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اب 3 طرح کے اقوال تفسیروں میں ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ جو فرشتوں نے کیا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا۔ آدم علیہ السلام کی حیثیت ایسی تھی جیسے قبلہ، جیسے آج ہم بیت اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں لیکن در حقیقت ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کی حیثیت ایک قبلے کی ہے۔ اسی طرح وہ سجدہ تو اللہ کو تھا، آدم علیہ السلام صرف بمنزلہ قبلہ کے تھے، لیکن اس قول کو مفسرین رد کر دیتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے در حقیقت جو مقصود ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم ہے، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت صرف قبلے کی تھی تو اس میں تو ان کی کوئی تعظیم نہ ہوئی، تو سجدہ خدا کو ہی ہے، وہ صرف قبلے کی طرح تھے تو کوئی تعظیم اس میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ اس کو ذکر بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو جب اس نے عذر پیش کیا اور مہلت مانگی قیامت تک، تو وہاں پر اس نے یہ کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہ یہ جو آپ نے اس کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر فضیلت کا ذکر ہے، اور فضیلت حضرت آدم کی اسی وقت ہو سکتی ہے جب سجدہ براہ راست آدم علیہ السلام کو کیا جائے، نہ کہ یہ کہ وہ بمنزلہ قبلہ کے تھے۔ دوسرا قول اس بارے میں مفسرین نقل کرتے ہیں کہ یہاں پر سجدے کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی صرف جھکنا۔ جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں آج بھی اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ رکوع کے بل تعظیم کے لیے جھک جاتے ہیں، تو سجدے کا لغوی معنی انحناء، جھکنے کے آتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم جسے سجدہ کہتے ہیں جو نمازوں میں کیا جاتا ہے کہ بالکل سر کو زمین پر رکھ دیا جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سجدے کا جو ذکر ہے وہ صرف جھکنا تھا، یہ وہ سجدہ نہیں تھا جو اصطلاحی طور پر سجدہ کہلاتا ہے۔ گویا اس قول کے قائلین نے سجدے کا لغوی معنی لیا ہے، اصطلاحی سجدہ مراد نہیں لیا ہے، لیکن اس قول کو بھی پسند نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں پر واضح طور پر اس جدو کا لفظ موجود ہے، اور عام آدمی سجدے سے وہی سجدہ سمجھتا ہے جو معروف ہے کہ ہاتھ اور پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا جائے، اور یہاں کوئی ایسی ہنٹ اور قرینہ بھی موجود نہیں ہے کہ ہم سجدے کا لغوی معنی لیں۔ تیسرا قول جو مفسرین نقل کرتے ہیں اور اسی کو اکثر صحیح قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی یعنی حضرت آدم کی عظمت کی وجہ سے سجدہ کیا گیا تھا، اور یہ سجدہ وہی سجدہ تھا جسے ہم سجدہ کہتے ہیں۔ اب اس سجدے کی حیثیت گزشتہ شریعتوں میں ایسی ہی تھی جیسے ہمارے یہاں سلام، مصافحہ اور گلے ملنا ہے۔ جس طرح ہم بڑوں کی تعظیم کے لیے ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان سے گلے ملتے ہیں، اسی طرح پچھلی شریعتوں کے اندر سجدے کی حیثیت تعظیم سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے سجدہ کر لیا کرتے تھے، لیکن اس امت کے لیے سجدے کی ہر قسم کو ممنوع قرار دے دیا گیا، چاہے سجدہ تعظیمی ہو یا اور کسی قسم کا سجدہ اور جھکنا ہو، وہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب جو میں نے آپ سے کہا کہ گزشتہ شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، اس کا ایک اور جگہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر
کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور وہاں کے بادشاہ بن گئے تو حضرت یوسف کے بھائی اور والدین جب مصر پہنچے تو وہاں لفظ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہاں بھی مفسرین یہی بتاتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ ان کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن اس امت کے لیے میں نے بتایا کہ کسی کے آگے جھکنا، اپنا سر جھکانا یا رکوع کی سی ہیئت بنا لینا بالکل جائز نہیں ہے، اور اس کا بالکل اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا حضور علیہ السلام نے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں شام جب پہنچا تو میں نے شام میں دیکھا کہ شام کے لوگ اپنے بڑوں کی تعظیم سجدے کے ساتھ کرتے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جب یہ اپنے بڑوں کی تعظیم سجدے کے ساتھ کرتے ہیں تو حضور اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضور کے آگے سجدہ کریں اور ان کی تعظیم کا اظہار کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں شام سے حضور کے پاس واپس پہنچا تو میں آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا معاذ یہ کیا ہے؟ تو میں نے پورا واقعہ آپ علیہ السلام کو سنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں معاذ، اس کی اجازت نہیں ہے، اگر میں کسی کو حکم دیتا غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ میری شریعت کے اندر غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت اس حوالے سے ملتی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، قیس ابن سعد کہتے ہیں کہ میں حیرہ پہنچا۔ حیرہ عراق کا ایک شہر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ پھر تو حضور اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ حضور کو سجدہ کیا جائے۔ تو جب میں حضور کے پاس پہنچا تو میں نے آپ علیہ السلام کو حیرہ کے لوگوں کے احوال بتایا اور یہ بتایا کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس دنیا سے گزر جاؤں اور تمہارا گزر میری قبر سے ہو تو کیا مجھے سجدہ کرو گے؟ تو حضرت قیس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میرے جانے کے بعد میری قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح میری موجودگی میں بھی مجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ نے وہی جملہ دہرایا جو حضرت معاذ سے کہا تھا، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میری شریعت کے اندر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا خدا کو چھوڑ کر تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ میری شریعت اس قسم کی چیزوں سے پاک اور مبرہ کر دی گئی ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائے۔ یہ سر صرف خدا کے آگے ہی جھکے گا، اور یہی حکم ہے اس شریعت کے لیے، اس امت کے لیے، اور اسی پر صحابہ کا عمل رہا۔ لہٰذا کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ غیر اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دے۔